ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہماری بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ اور پھر آخری عشرے کی طاق رات میں اپنے گھر جامع مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور یہ موقع عام موقع نہیں۔ قرآن پاک مکمل پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس پر ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ سب سے پہلے جن حضرات نے، قراء نے، حفاظ نے اللہ کا مقدس کلام اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کی رضا کے لیے سنایا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن بھائیوں نے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنا، وہ بھائی بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سنانے والوں کا، سننے والوں کا اللہ تبارک و تعالی سننا سنانا مبارک فرمائے، اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ یہ کوئی معمولی سعادت نہیں، بس ایک دو باتیں مختصر اور جلدی ختم کر کے انشاءاللہ دعا۔ میرے رب کی تقسیم ہے، کسی کے سامنے میرے اللہ نے اینٹ رکھ دی، اس نے اس اینٹ پہ محنت کی، مستری کہلایا، مکانات بنا دیے، ذریعہ معاش وہی اینٹ ہے، اسی میں ساری زندگی کھپا دی۔ میرے اللہ نے کسی کے سامنے لکڑی رکھ دی، لکڑی کو کاٹتا ہے، لکڑی کو جوڑتا ہے، معمار کہلایا، فرنیچر بناتا ہے، ساری زندگی اسی میں گزار دی، یہی ذریعہ معاش ہے۔ کسی کے سامنے میرے اللہ نے لوہا رکھ دیا، لوہے کو کاٹتا ہے، لوہے کو جوڑتا ہے، لوہے کی چیزیں بناتا ہے، لوہار کہلایا، ساری زندگی اسی میں گزار دی، یہی ذریعہ معاش ہے اس کا۔ میرے اللہ نے کسی کے سامنے کپڑا رکھ دیا، کپڑے کو کاٹتا ہے، کپڑے کو جوڑتا ہے، درزی کہلایا، کپڑے بناتا ہے، اسی میں ساری زندگی گزار دی، اور یہی اس کا ذریعہ معاش ہے۔ اس مختلف کاموں میں میرے اللہ نے مختلف لوگوں کو لگا دیا، لیکن خوش قسمت ترین ہیں وہ لوگ جن کے سامنے میرے اللہ نے اپنا کلام رکھ دیا، ساری زندگی کلام کو پڑھا، ساری زندگی کلام کو پڑھایا۔ تو اسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے
جو قرآن پڑھتا ہے یا دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اس سے میں کسی فن کی، کسی پیشے کی نفی نہیں کرنا چاہتا۔ ہر فن اپنی جگہ قابل احترام ہے۔ اگر کوئی آدمی کپڑے کو بناتا ہے، کپڑے کو کاٹتا ہے، کپڑے کو جوڑتا ہے، درزی کہلاتا ہے، خیال کرتا ہے میرے آقا کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، تو وہ قابل احترام ہے اور قابل ستائش ہے وہ آدمی۔ ہاں، وہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے پیشے میں اس چیز کا خیال کرتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ جس کے سامنے اینٹ آئی اس نے طریقہ دیکھا کہ آقا کا طریقہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، حضور کی سنت کیا ہے، حضور کی ادا کیا ہے، تو وہ آدمی قابل ستائش ہے، وہ قابل تعریف ہے وہ آدمی جس نے حضور کی سنت کا خیال کیا ہے۔ جس کے سامنے لوہا آیا، لوہا کاٹتا ہے، لوہا جوڑتا ہے، چیزیں بناتا ہے، وہ قابل نفرت نہیں۔ اگر وہ طریقہ وہ اختیار کرتا ہے، وہ طریقہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو بتلایا ہے، قابل احترام ہے۔ بے شک ہر پیشہ قابل احترام ہے اس وقت جب تک اس میں اس بات کا خیال کیا جائے کہ اس میں طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آدمی کوئی ہنر مند ہوتا تھا، میرے آقا اس کا احترام فرماتے تھے، اس کی تعریف فرماتے تھے۔ آج بھی وہی ہے جو کسی فن کا ماہر ہے، کسی چیز کا کاریگر ہے، قابل احترام ہے، قابل احترام، لیکن اس وقت تک قابل احترام ہے جب تک اس بات کا خیال کرتا ہے کہ میرے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ تمام کام حضور کے زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ حضور کے زمانے میں لوگ کپڑے کاٹتے تھے، کپڑے بناتے تھے، مکان بناتے تھے، لوہا توڑا جاتا تھا، جوڑا جاتا تھا، یہ سارے کام اس وقت بھی ہوتے تھے۔ لیکن ایک کام یہ بھی ہوتا تھا، تپائی کے ایک طرف استاد بیٹھا ہے، دوسری طرف شاگرد بیٹھا ہے، استاد قرآن پڑھاتا ہے، شاگرد قرآن پڑھتا ہے۔ میرے آقا کے سامنے تمام کام تھے، ان تمام کاموں کو سامنے رکھ کے میرے پاک پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو رب کا قرآن پڑھتا ہے، رب کا قرآن پڑھاتا ہے۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آدھی بات تو میری ہوگی الحمدللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں ہر بندہ کہتا ہے میری عزت ہو، میری شہرت ہو، میرا مقام بنے۔ بھائی اگر عزت چاہتے ہو تو رب کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو، رب کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لو۔ میرا اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ چند لوگوں کے زبان سے کچھ باتیں، کچھ جملے سن کر کے کبھی پریشان نہ ہوا کرو۔ ہاں، کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ علماء کے بارے میں باتیں کرتے۔ یاد رکھو، علماء کی تحقیر، علماء کی اہانت یہ مرزا قادیانی سے شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تاریخ کا مطالعہ کرو۔ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کبھی جملہ کہتے ہوئے سوچ لیا کرو مولویوں کا یہ کام ہے، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے یہ کر دیا۔ کبھی سوچ لیا کرو یہ کس کو کہہ، یہ مولوی کو نہیں کہہ رہے، یہ محمد الرسول اللہ کے وارث کو کہہ رہے ہو۔ یہ قادیانی نے سوچ بنائی تھی کہ میں عوام کا علماء سے رابطہ کاٹ دوں گا، عوام کو علماء سے دور کر دوں گا۔ جب عوام اور علماء کا رابطہ کٹ جائے گا، میں عوام کو جو چاہوں گا کہتا پھروں گا، گمراہ کرتا پھروں گا۔ لیکن میرے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، علماء امت کو انہوں نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی کہ قادیانی کی کوئی سازش آج تک نہ کامیاب ہوئی، نہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ کوئی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ درود پاک والے
قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 ثواب عطا فرماتے ہیں، 10 اجر عطا فرماتے ہیں۔ کوئی لفظ بھی کہہ لو، نیکی، ثواب، اجر۔ الف لام میم، فرمایا اس کو ایک حرف نہ سمجھو، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ اگر کوئی بندہ محبت کے ساتھ پڑھتا ہے الف لام میم، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ اجر کیا ہے؟ ثواب کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ ثواب تو مل گیا، اجر تو مل گیا، نیکی تو مل گئی، لیکن ہے کیا چیز یہ؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی وقت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک نیکی کی قیمت زمین سے آسمان تک، آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جتنے خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، زمین ہے، ہوا، فضا، خلا ہے، پھر زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں، جتنی بادشاہتیں ہیں، جتنا کچھ موجود ہے، سارا کچھ ایک طرف، نیکی ایک طرف، سارا کچھ نیکی کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ پتہ کب چلے گا کہ نیکی کی اتنی بڑی حیثیت ہے، اتنا بڑا مقام ہے؟ قیامت والے دن حدیث پاک میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نیکی کم ہو گئی، وہ آدمی دوڑے گا اپنے بھائی کے پاس، دوڑے گا اپنے باپ کے پاس، جائے گا اپنی والدہ کے پاس، جائے گا اپنی بیوی کے پاس، جائے گا اپنی بیٹیوں کے پاس، جائے گا اپنے بیٹوں کے پاس، جائے گا اپنے اساتذہ کے پاس، جائے گا اپنے مشائخ کے پاس، سب کے پاس جائے گا۔ ایک نیکی چاہیے، مجھے دے دو، ایک نیکی مل جائے جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ میرے بھائی، وہاں کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہر کوئی یہی کہے گا تیرا تو حساب ہو چکا، تیری ایک کم ہے، پتہ نہیں ہمارا حساب ہوگا، ہمیں کتنی نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت پتہ چلے گا نیکی کی وقت کیا ہے، نیکی کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے سے۔ ایک حرف پڑھو تو قرآن پاک ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں بھائی؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سارے کہہ لو الف لام میم۔ الحمدللہ 30 نیکیاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اور شب قدر کی راتوں میں سے اس رات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہیں۔ تو اس کے حصول کے لیے بھائی جتنا بھی دن باقی رہ گئے، قرآن پاک کی تلاوت کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے، زیادہ سے زیادہ اس جذبے کے ساتھ کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھی کر لوں، جمع کر لوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پاک کو کسی چمڑے میں بند کر دیا جائے اور اس بند کر کے اس قرآن پاک کو کسی آگ میں رکھ دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ آقا فرماتے ہیں آگ جس چمڑے میں قرآن ہوگا اس چمڑے کو کبھی جلا نہیں سکے گی۔ اس کی وضاحت میں علماء نے 2 باتیں لکھی۔ پہلی بات لکھی، فرمایا کہ یہ مخصوص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ۔ حضور کے زمانے میں اگر قرآن کو چمڑے میں بند کر کے کوئی آگ میں پھینک دیتا یا پھینک دیا جاتا تو آگ اس پر کبھی اثر نہ کرتی۔ حضور کی زندگی کے بعد، حضور کے وصال کے بعد یہ بات اب باقی نہیں رہی۔ فرمایا کہ دوسری وضاحت اس کی یہ ہے، فرمایا کہ جس سینے میں یہ قرآن ہوگا، یہ سینہ جب قبر میں جائے گا،
یہ سینہ جب حشر میں جائے گا، یہ سینہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی، اور عذاب تو ہوگا لیکن آگ کا عذاب جس سینے میں محمد پہ اترنے والا کلام ہوگا اس پہ جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب حافظ قرآن کو جس سینے میں قرآن موجود ہوتا ہے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خود قبر کو مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے ہیں اے قبر جانتی ہے کون آیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ حافظ قرآن آیا ہے، اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کے جسم کو کھانا نہیں ہے۔ قبر عرض کرتی ہے مولا کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے سینے میں تو محمد پہ اترنے والا کلام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ہر کوئی مکان بناتا ہے، ہر کوئی گھر بناتا ہے، اور شاید میرے خیال میں عام طور پہ انسان کو ایک مرتبہ اپنا گھر بنانا پڑتا ہے، ایک مرتبہ، شاید کوئی 2 مرتبہ بنا لیتے ہیں، کوئی 4 مرتبہ، جو کئی زیادہ بھی بنا لیتے ہوں گے۔ بہرحال عام طور پہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ بنایا جاتا ہے، زندگی اتنی مختصر ہوتی ہے۔ کوئی آدمی جب اب اس وقت جو مکان بنائے جاتے ہیں، مکان کے لیے پہلے نقشہ بنایا گیا، نقشہ بنانے والے نے، انجینئر نے، نقشہ نویس نے، نقشہ ڈیزائن کرنے والے نے نقشہ بنایا، ہر کمرے کو اس انداز میں بنایا کہ اس میں ہوا بھی آئے، اس میں روشنی بھی آئے۔ ہوا اور روشنی کا سوچ کر کے اس نے کمروں کی ترتیب بنا دی، نقشہ تیار ہو گیا۔ اب جب نقشہ بن گیا، مکان بن گیا، اب چھت ڈالنے لگے تو مکان بنانے والا بلاتا کس کو؟ کہتا الیکٹریشین آ جائے، اس کو کہتا اس کمرے میں اتنی لائٹیں رکھ دو، اس کمرے میں اتنی روشنی کا انتظام کر دو، اس کمرے میں یہ رکھ دو۔ ہاں میرے بھائی اتنا بڑا کمرہ جب ڈیزائن بنایا گیا اس وقت بھی سوچا گیا ہوا بھی آئے روشنی بھی آئے۔ جب چھت اور لینٹر ڈالا گیا، چھت بنائی گئی، اس وقت بھی سوچا گیا اس کمرے میں اتنی روشنی کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہاں پھر کمرہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کمرے میں رہنا کتنا ہے؟ جس کی عمر 40 سال ہے اس نے زیادہ 40 سال رہنا ہے، جس نے 60 سال کی عمر میں مکان بنایا زیادہ 30 سال رہے گا، جس نے 70 سال کی عمر میں مکان بنایا زیادہ سے زیادہ 10 سال اور رہ لے گا۔ اتنی ہی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ زندگی آنے والی ہے جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ قبر کی زندگی ایک قبر ہے، قبر کی زندگی ہے۔ قبر کو دیکھ لو، جب قبر کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے کہا جاتا ہے کوئی سوراخ باقی نہ رہے، نہ ہوا جانے کا کوئی انتظام ہے، نہ روشنی کا کوئی انتظام ہے، پھر اوپر مٹی ڈال جاتی ہے۔ گھر کا کمرہ یہ بہت بڑا ہے، قبر کا کمرہ چھوٹا سا ہے۔ گھر کے کمرے میں 30 سال 40 سال رہنا ہے، قبر کی زندگی میں ایک طویل عرصہ رہنا ہے۔ میرے معزز سامعین، گھر کے کمرے میں روشنی کا انتظام کرتے ہیں، گھر کے کمرے میں ہوا کا انتظام کرتے ہیں۔ جہاں 30 سال رہنا ہے وہاں سارے انتظام ہے، جہاں وہ بہت بڑا کمرہ ہے وہاں ہر طرح کی بات سوچی جاتی ہے۔ لیکن آج اللہ کے گھر میں سوچنا یہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آج ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگنا بھی ہے، اللہ مختصر قبر میں ہم جانے والے ہیں، چھوٹا سا ایک کمرہ ہوگا، وہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، ہوا کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں ہم نے بہت طویل عرصے کے لیے رہنا ہے۔ اللہ جیسے ہم اپنے گھروں کے کمروں کو روشن بناتے ہیں، ہوادار بناتے ہیں، اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر آج ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ ہم اپنی قبر کو بھی روشن بنانے کی کوشش کریں گے، اللہ ہوادار بنانے کی کوشش کریں گے، اللہ پرسکون بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو قبر کیسے روشن ہوتی ہے، قبر کیسے ہوادار ہوتی ہے، قبر کیسے آرام دہ ہوتی ہے، اس کے لیے بھائی
میں عرض کر دیتا ہوں، اپنا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ مضبوط کر لو۔ جتنا رب کے قرآن کے ساتھ میرا تیرا تعلق مضبوط ہوگا، قبر روشن ہوگی، قبر ہوادار ہوگی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اس کے لیے بھائی پہلے بھی آپ حضرات کو مشورہ دیتا ہوں، اب بھی آپ کے لیے مشورہ ہے، جس کا دل چاہے مان لے، اپنی قبر کو روشن بنا لے، جنت کا باغ بنا لے۔ قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ایک استاذ قرآن پڑھاتا ہے، یہ اپنی قبر کو روشن بنا رہا ہے۔ ایک شاگرد قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ اپنی قبر کو منور کر رہا ہے۔ اب ہم عام لوگ نہ قرآن پڑھا سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، ہم اپنی قبر کو کیسے منور کریں، کیسے روشن کریں، کیسے ہوادار بنائیں، کیسے جنت کا باغ بنائیں؟ اس کے لیے بھائی یہ ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کے ساتھ تعاون اس انداز میں کرو کہ ان کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ تو جس طرح قرآن پڑھانے والا اپنی قبر کو منور کر رہا ہے، قرآن پڑھنے والا اپنی قبر کو منور کر رہا ہے، اسی طرح ان کے ساتھ تعاون کرنے والا، اسی طرح ان کے ساتھ محبت کرنے والا، ان کو آگے چلانے والا بھی اپنی قبر کو منور اور روشن کر رہا ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم سب کے سب اپنی قبر کو منور کر سکتے ہیں، اپنی قبر کو ہوادار کر سکتے ہیں، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتے ہیں۔ والدین دنیا میں ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی ہم ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا سکتے ہیں، روشن بنا سکتے ہیں، ہوادار بنا سکتے ہیں۔ سارے بنانے کی کوشش کریں گے بھائی۔ یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی کر سکتا ہے، نہیں نہیں، جس کے پاس دولت ہے وہی کر سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی ساری زندگی اس نے مسجد میں 1 روپیہ بھی نہیں لگایا، ساری زندگی اس نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، کیوں؟ مالی حیثیت اتنی نہیں ہے، اتنی فراوانی نہیں ہے، لیکن جذبہ ہے، دل کے اندر ارادہ ہے، نیت موجود ہے، اللہ مجھے دے میں تیرا گھر بنا دوں، اللہ مجھے دے میں قرآن پڑھنے والوں، قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کروں، اللہ ان کی خدمت کروں۔ دیا کچھ نہیں ہے، جذبہ موجود ہے، اس جذبے کی وجہ سے ہی انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے ایسے انعامات دیں گے، وہ عرض کرے گا مولا نیکی کی نہیں، آپ مجھے اجر و ثواب دیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے نیکی نہیں کی، جذبہ موجود تھا، جذبے کی وجہ سے ہی ہم نے آپ کے درجات کو بلند فرما دیا۔ اس لیے بھائی پریشان نہیں ہونا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جذبہ رکھے، ارادہ رکھے، نیت رکھے کہ میں قرآن کی تعلیم کو مضبوط سے مضبوط کروں گا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، حافظ قرآن نے سنایا، حافظ قرآن نے سنا، قاری قرآن نے سنایا، قاری قرآن نے سنا، یہ سلسلہ میں چاہتا ہوں آپ چاہتے ہیں قیامت کی صبح تک جاری رہے، تو جاری کیسے رہے گا؟ ہاں میں دنیا سے چلا جاؤں گا، قاری صاحب دنیا سے چلے جائیں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آنے والے اور آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن اگر ہم نے یہ دین ان تک نہ پہنچایا، یہ قرآن ان تک نہ پہنچایا، قرآن ان کو نہ سکھایا، ہم اپنے سینوں میں لے کے دنیا سے چلے گئے، تو میرے بھائی بتاؤ وہ قرآن کی دولت سے محروم رہ جائیں گے۔ قیامت والے دن اگر انہوں نے میرا تیرا گریبان پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اللہ حضور نے صحابہ
تک پہنچایا، صحابہ نے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، بزرگان دین تک پہنچا، محدثین تک پہنچا، مفسرین تک پہنچا، فقہا تک پہنچا، چلتے چلتے یہ دین یہ قرآن ان تک پہنچا تھا، انہوں نے آگے نہ پہنچایا نہ پہنچانے کی کوشش کی، خود ہی اپنے سینوں میں لے کے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ان سے حساب لے، انہوں نے یہ جرم کیا ہے۔ تو میرے بھائی اگر ہم نے کوشش نہ کی، محنت نہ کی، تو قیامت والے دن یہ نہیں کہ پڑھنے پڑھانے کا صرف ثواب ہے، اگر نہ کی تو پھر ہم بہت بڑے مجرم بھی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جرم سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جامعہ صدیق اکبر جیسا بہت بڑا ادارہ عطا فرمایا، جامع مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان مسجد عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم تو شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی شکر ادا کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے یہ نعمتیں یہ دولتیں ہمیں عطا فرمائے، قرآن کے قاری ہمیں عطا فرمائے، قرآن کے عالم ہمیں عطا فرمائے۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھنا ہے تو ان کے پاس آ جاتے ہیں، مسئلہ پوچھنا ہے ان کے پاس آ جاتے ہیں، یہ دینی ضروریات کو ہماری ہر طرح سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اب ہمیں بھی چاہیے، اور یاد رکھیں یہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یہ آپ کے ملازم نہیں ہیں، یہ آپ کے خادم نہیں ہیں، بلکہ یہ قوم کے محسن ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ نظام کس طرح چلا؟ پہلے زمانوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ محلے کا ایک آدمی آتا تھا، مسجد میں نماز پڑھا دیتا تھا، دوسرے لوگ نماز پڑھ لیتے۔ ہر آدمی کے پاس دین کا اتنا علم موجود ہوتا تھا کہ وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے وہ لوگوں کو نماز پڑھا سکتا تھا۔ لیکن جو ہی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا گیا، پھر کیا ہوا؟ لوگوں کی مصروفیت بڑھی، لوگوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے اپنے کو ایک کو مقرر کر دو، وہ نماز پڑھائے، ہم سارے محلے والے مل کے سارے لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اس کو فارغ کر دو، یہ نماز پڑھائے، مسجد کا نظام سنبھالے، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ اس کو کمانے کی ذریعہ معاش کی معیشت کی فکر نہ رہے، پریشانی نہ رہے۔ تو سارے محلے کے لوگ مل کر کے اس کے ساتھ تعاون کرتے، وہ بے فکری کے ساتھ قرآن پڑھاتا، نماز پڑھاتا، مسجد کو آباد کرتا، مسجد کا خیال کرتا، لوگ آتے وضو کرتے نماز پڑھتے، ان کو نماز پڑھنے کی کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، یہ لوگ خادم نہیں ہے، نوکر نہیں ہے، ملازم نہیں ہے، یاد رکھو یہ قوم کے محسن ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ قوم کے محسن ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ جو حضور کا وارث ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، وہ خاص الخاص ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زبان پہ کوئی جملہ لانے سے پہلے سوچ لیا کرو میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے لیے بھائی تجویز یہ ہے کہ اس مسجد میں بھی قرآن پاک حفظ اور ناظرے کی مضبوط کلاس ہونی چاہیے، جیسے جامع مسجد مدرسہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں نے اپنے بھائی کو مشورہ دے دیا، باقی کرنے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے۔ آپ مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے ہیں، مزید محبت کرو، مزید تعاون کرو، مزید بڑھ چڑھ کے آگے بڑھو کہ ہم نے بھی قرآن کی اشاعت میں حصہ لینا ہے، ہم نے بھی قرآن کی حفاظت میں حصہ لینا ہے۔ ہاں فلاں مسجد میں قرآن حفظ ہو سکتا ہے، اس مسجد میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ فلاں مسجد میں قرآن کے قاری بن سکتے ہیں، اس مسجد میں کیوں نہیں بن سکتے؟ الحمدللہ باصلاحیت ٹیم آپ کے پاس موجود ہے، باصلاحیت قرہ آپ کے پاس موجود ہیں، بس آپ کی تھوڑی سی کوشش کے ساتھ یہ نظام بن سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ ہاں پیسوں سے نہیں چلتا، دولت سے نہیں چلتا، اخلاص سے چلتا ہے، جذبے سے چلتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، شب قدر کی رات ہے، جس کا یہ جذبہ ہے کہ قرآن کی اشاعت ہو، قرآن کی حفاظت ہو، قرآن کی اشاعت کے لیے میں استعمال ہو جاؤں، قرآن کی حفاظت میں میں استعمال ہو جاؤں، قرآن کی اشاعت حفاظت میں میرا وقت لگ جائے، میرا مال لگ جائے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہاتھ کھڑا کر دو کہ اللہ ہم حاضر ہیں،
اللہ ہم سب حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے لیے بھائی عرض یہ ہے، یہ قرآن کے مدرسے چلانے کے لیے ایک نظام چاہیے۔ مجھے کسی نے کہا نہیں، اپنے جذبے کے تحت آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ بھائی شاہد محمود دامت برکاتہم العالیہ سے رابطہ رکھو، ہر مہینے اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تعاون کرو، قرآن کا مدرسہ چل جائے گا، میں آپ قبر میں پہنچیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہمارے لیے بن جائے گا۔ ایک بچے کا خرچہ ہم برداشت کر لیں، صرف ایک طالب علم کا خرچہ برداشت کر لیں، وہ قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے کے بعد آگے قرآن پڑھائے گا، اس سے پڑھنے والے پتہ نہیں آگے کتنے پڑھیں گے، اس سے آگے پڑھنے والے پتہ نہیں کتنے لوگ قیامت تک پڑھتے چلے جائیں، ہم تو قبر میں چلے جائیں گے، یہ اس کا ثواب ہمیں قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اپنے لیے بھی بھائی انتظام کر لو، اپنے والدین کے لیے بھی انتظام کر لو، ہاں دنیا میں ہے تب بھی انتظام کرو، دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی انتظام کر لو، عزیز و اقارب کے لیے انتظام کر لو۔ یہ میرے اللہ نے مجھے آپ کو مختصر زندگی دی ہے، جو باتیں بھائی کہی ہیں سنی ہے، اللہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ختم قرآن کا موقع ہے بھائی، اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگو کہ میں جو مانگ رہا ہوں میرا پروردگار مجھے ضرور عطا فرمائے گا، تو انشاءاللہ مجھے آپ کو ضرور ملے گا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں۔ رب کا قرآن پڑھا ہے، یقیناً کمی کوتاہی رہی پڑھنے میں، سننے میں بھی کمی کوتاہی رہی، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ جیسا پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا آپ کے عاجز محتاج فقیر بندے آپ کے گھر میں آپ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، مولا عاجزوں کی عاجزی قبول فرما لے، مولا عاجزوں کی عاجزی قبول فرما لے، مولا عاجزوں کی عاجزی قبول فرما لے۔ مولا آپ کا وعدہ ہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مولا ہم نے جو دعائیں کی، جو دعائیں ابھی کریں، آئندہ جو دعائیں کریں، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لینا، مولا ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ میرے اللہ حفاظ نے قرآن پاک محبت سے پڑھا ہے، سامعین نے محبت سے تیرا کلام سنا ہے، یا اللہ پڑھنا بھی قبول فرما، یا اللہ سننا بھی قبول فرما، یا اللہ پڑھنے والوں کو دنیا آخرت میں یا اللہ بہترین بدلہ نصیب فرما، سننے والوں کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ انہوں نے جتنی دعائیں کی ساری قبول فرما، یا اللہ جتنا کچھ مانگا یا اللہ سب کچھ عطا فرما۔ میرے اللہ ابھی بھی مانگ رہے ہیں، ختم قرآن کے موقع پہ مانگ رہے ہیں، مولا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما۔ اقرار کرتے ہیں گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، غاروں میں اٹھنے والے محمد کے ہاتھوں کو دیکھ، یا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، قرآن کی برکت سے ہمارے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تیرے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں، اگر تو معاف نہیں کرے گا، آپ معاف نہیں کریں گے، ہم کس دروازے پہ جائیں گے؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے، میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے، میرے اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے، زندگی کی ساری غلطیاں معاف فرما دے۔ میرے اللہ تیرے حبیب نے بتایا ہے جس کی اس
اس مہینے میں مغفرت نہ ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لے، اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لے۔ میرے اللہ حضور کی ساری امت کو ہلاکت سے بچا لے۔ اللہ حضور کی ساری امت کو ہلاکت سے بچاتے ہوئے ساری امت کی مغفرت فرما دے، ساری امت کو معافی عطا فرما دے۔ اللہ تاکرات ہے، تیرا وعدہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے، میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے حضرات موجود ہیں سب کو معاف فرما دے۔ اللہ گھروں میں خواتین ہیں ان کو بھی معاف فرما دے، میرے پورے گاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ میرے رسول کی ساری امت کو معاف فرما دے، اللہ رسول کی ساری امت کو معاف فرما دے۔ زندہ ہیں ان کو معاف کر دے، اللہ قبروں میں چلے گئے ان کو معاف فرما دے، اللہ قبروں میں چلے گئے ان کو معاف فرما دے، اللہ جو قبروں میں پہنچ گئے ان کو معاف فرما دے۔ والدین چلے گئے، اساتذہ چلے گئے، مشائخ چلے گئے، عزیز و اقارب چلے گئے، چھوٹے بڑے چلے گئے، اللہ سب کو معاف فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، آخرت کی منزلوں کو آسان بنا دے۔ میرے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، میرے اللہ حلال طیب وسیع برکت والا رزق نصیب فرما دے، حرام سے بچا، فقر و فاقہ سے محفوظ فرما لے۔ میرے اللہ آپ کا وعدہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، میرے اللہ تیرے در پہ تیرے کمزور بندے آپ سے رزق کا سوال کرتے ہیں، وسعت عطا فرما دے، اللہ وسعت عطا فرما دے، اللہ فراخی عطا فرما دے۔ زندگی کے جتنے سانس ہیں میرے اللہ اپنا محتاج بنا، غیروں کی محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، تیرے دروازے پہ آئے ہیں، اللہ اپنا محتاج رکھ، غیروں کی محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم میں بیمار، گھروں میں کوئی بیمار، ہسپتالوں میں کوئی بیمار، حضور کا کوئی امتی جہاں بیمار ہے میرے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ پریشان حال ہے اللہ پریشانیاں ختم فرما دے، پروردگار پریشانیاں ختم فرما کے پرسکون زندگی نصیب فرما دے، پرسکون زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما، حضور کی ساری امت کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دینی مساجد مدارس مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ اس مسجد مدرسے کی حفاظت فرما، اللہ کفالت فرما، غیب کے خزانوں سے انتظام فرما، آباد فرما، آباد کرنے والوں کو دنیا آخرت کی آبادیاں نصیب فرما۔ اللہ شرور و فتن سے بچا، اللہ شرور و فتن سے بچا، اللہ شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا ارحم الراحمین، الہ العالمین، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے والدین کو ضرورت ہے، جو قبروں میں چلے گئے ان کو ضرورت ہے، اللہ وہ تمام چیزیں ہمیں نصیب فرما، اللہ تمام چیزیں ہمیں نصیب فرما، اللہ تمام چیزیں ہمیں نصیب فرما۔ اللہ وہ اعمال کروا جن سے آپ راضی، آپ کے حبیب راضی ہوتے ہیں۔ میرے پروردگار اس رات کی برکت سے، ختم قرآن کی برکت سے ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے، مقبول بندوں جیسی زندگی نصیب فرما۔ میرے اللہ مقبول بندوں جیسی موت نصیب فرمانا، مقبول بندوں کے ساتھ یا اللہ ہمارا حشر فرما دینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ Gaano?